قیام سے اپنی قوت و طاقت پر بھروسہ کرنا مراد ہے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ امام مہدی علیہ السلام صرف کسی مسجد کے معلم اور کسی ممبر کے واعظ ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قیام بالسیف سے یہی مراد ہے کہ آپ خدا کی جانب سے ظالموں اور ستم پیشہ افراد کے خاتمے کے لیے مامور ہوئے ہیں۔ آپ کا کام دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دینا ہے، جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی، اور ایسی متعدد روایات ہیں جو میں اپنے کئی ایک وائس نوٹ میں بیان کر چکا ہوں۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ کیا امام مہدی علیہ السلام اپنے ظہور کے بعد جدید ٹیکنالوجی سے بھی استفادہ کریں گے؟ امام زمانہ کا قیام انبیاء ما سبق کے قیام کا تسلسل ہے، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے اپنے اپنے دور میں فطری اسباب و وسائل سے اچھی طرح سے استفادہ کیا تھا۔ انہیں صاحب معجزہ ہونے کے باوجود صرف معجزات پر ہی انحصار نہیں کیا، بلکہ معجزات صرف استثنائی صورتوں میں دکھائے ہیں۔ تمام انبیاء نے اپنے دور کے رائج اور متبدل ہتھیاروں کو بھی استعمال کیا ہے، اور جوانوں کو اسلحے کی تربیت حاصل کرنے کا حکم بھی دیا ہے، اور باہمی مشاورت سے جنگ کے مؤثر نقشے ترتیب دیے ہیں۔ الغرض انبیاء کرام مادی مانوی امکانات کو چھوڑ کر کبھی بھی معجزات کے انتظار میں نہیں بیٹھے رہے ہیں۔ چنانچہ سیرت انبیاء علیہ السلام کا تقاضا ہے کہ حق و صداقت کی عالمی حکومت کو بھی سوائے استثنائی مواقع کے مادی و مانوی وسائل سے مالا مال ہونا چاہیے۔ سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کفار کے مقابلے میں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہوں گے، اور ہر اس اسلحے سے فائدہ اٹھائیں گے جو اس زمانے میں رائج ہوگا، اور امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی بننے کا جو بھی خواہش مند ہے اس کے لیے یہ پیغام ہے امام مہدی علیہ السلام کا کہ وہ جدید ٹیکنالوجی حاصل کرے، جدید سائنسی ٹیکنالوجی حاصل کرے، چاہے وہ کمپیوٹر کی ہے، چاہے وہ اسلحے کی ہے، چاہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تاخیر کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جو اپنے آپ کو امام زمانہ کا سپاہی کہتے ہیں، ہم جدید ٹیکنالوجی سے بہرامند نہیں ہوئے ہیں۔ ہم نے امام زمانہ کا سپاہی بن کر آگے جدوجہد کرنی ہے، تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، ہمارے پاس سائنسی تعلیم ہونی چاہیے، سائنسی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے۔ لہذا ہر شیعہ کو سائنسی تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہر شیعہ کو ٹیکنالوجی کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ امام زمانہ پورے جہان کے عدل و آزادی کے استقرار کے لیے مصلح اعظم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی آمد پر سائنس کے مفید ایجادات ہی ختم ہو جائیں گی، مشینی زندگی ختم ہو جائے گی اور انسان پھر پتھر کے دور میں چلا جائے گا۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اسی دور میں، اسی ٹیکنالوجی اور سائنسی دور میں امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اور ان تمام چیزوں سے امام زمانہ استفادہ فرمائیں گے۔ ابو بصیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، جب معاملات حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ میں آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے زمین کے تمام نشیبی حصوں کو بلند اور بلند حصوں کو پست کر دے گا، اور ان کے لیے تمام دنیا ایک ہتھیلی کی مانند ہو جائے گی۔ اگر تم میں سے کسی کی ہتھیلی پر بار رکھا ہوا ہو تو کیا وہ اسے دیکھ نہیں سکے گا؟ یعنی امام مہدی علیہ السلام کے سامنے ساری دنیا اس طریقے سے ہوگی جیسے ہتھیلی کے اوپر رکھا ہوا بال ہوتا ہے، وہ ہر کونے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ جو ایک روایت ملتی نا ہمیں کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو ہر شخص اپنی زبان میں، دنیا کا رہنے والا ہر شخص اپنی زبان میں سنے گا کہ میں اللہ تعالیٰ کے آخری خلیفہ مہدی کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو وہ کیسے سنے گا؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے سنے گا، یہ الیکٹرانک میڈیا کی مدد سے سنے گا، کیونکہ الیکٹرانک میڈیا ہر زبان میں موجود ہے، یعنی ہر زبان میں امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا اعلان ہو رہا ہوگا، الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر ٹی وی کے بوسٹر لگے ہوئے ہیں جو تصاویر کو دنیا کے مختلف اطراف میں پھیلانے میں مدد کرتے ہیں، اور اب تو موبائل اور واٹس ایپ کا دور آ گیا ہے، اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ آج کے دور میں مصنوعی سیاروں سے بھی استفادہ کیا جا رہا ہے، اور زمین پر ہونے والے واقعات کی تصاویر بنائی جاتی ہیں۔ تمام لوگ جہاں تک ان اختیارات کو پہنچے ہیں، ان ایجادات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ درجہ بالا حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے عہد میں تصویر منتقل کرنے کا جدید سسٹم متعارف کرایا جائے گا۔
جس کا آج تصور بھی ممکن نہیں ہے. یعنی اس وقت جو جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، اس سے بھی زیادہ جدید ٹیکنالوجی ہوگی. ہم تو ابھی واٹس ایپ کے اوپر خوش ہوتے ہیں نا، انسٹاگرام کے اوپر خوش ہوتے ہیں، ٹویٹر کے اوپر خوش ہوتے ہیں. اس سے بھی جدید ٹیکنالوجی آئے گی جس سے امام زمانہ استفادہ فرمائیں گے. اس لیے کہ یہ امکان بھی ہے کہ یہ معاملہ آپ کی ولایت تکوینی سے مربوط ہو. امام زمانہ کو پوری دنیا پر حکومت کرنی ہے. ایسی حکومت کو چلانے کے لیے آپ کو وسیع نیٹ ورک کی ضرورت محسوس ہوگی، اور آپ کے نیٹ ورک میں جہاں آپ کی قوت اعجاز کا داخل ہوگا، وہاں آپ جدید ترین وسائل سے بھی بھرپور استفادہ فرمائیں گے. تو اس گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امام زمانہ کوئی پتھر کے دور میں انسان کو نہیں لے کے جائیں گے، اس صحابہ کے دور میں انسان کو نہیں لے کے جائیں گے، بلکہ جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے جدید طریقوں سے کفار کے خلاف نبرد آزما ہوں گے.